वेलकम बैक एवरीबॉडी। जैसे आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले हाजी मुस्लिम खान तहरीक तालिबान स्वात के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन से बात कर रहे थे, और वो सारी बातें जो मीडिया के अंदर तस्लीम कर ली गई हैं, हर एक को पता है कि किन रीजंस की वजह से ये स्कूल उड़ाए जा रहे हैं। गोल गोल हम लोग घूमे, मगर बहरहाल इसका डिसीजन मैं नहीं लूँगी। इससे पहले कि मैं बबक साहब के पास पेशावर में जाऊँ, मैं पहले अपनी गेस्ट जो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर आरिफा के जानिब जाना चाहूँगी। जी डॉक्टर आरिफा, गुफ्तगू आपने भी सुनी, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, उनकी गुफ्तगू में बहुत से तज़ादात हैं। ख़ास तौर पर जो बात उन्होंने आखिर में कही है वो ये कि वो सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो इंतकाम में कर रहे हैं। और मेरे नज़दीक पहली बात, किसी भी दीन और किसी भी मज़हब और ख़ास तौर पर इस्लाम के हवाले से यही गलत हो जाती है कि आप इंतकाम उन लोगों से लें जिनका कसूर कोई नहीं है। खफा आप हुकूमत से हैं, बदला आप मासूमों से ले रहे हैं। फिर दूसरी बात यह कि अपने तौर पर अपनी ताकत, अपने इख्तियार के लिए वो एक ख़ास निसाब और एक ख़ास निज़ाम तालीम को सही जानते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसे शहरी चाहिए जो उनके लफ्ज़ों में असर हाजिर के उलूम से और उसके तमाम रुमूज़ से वाकिफ़ हों। तो ये ख़ुद तज़ादात जो हैं, ये ताकत और इख्तियार के हमेशा होते हैं। ताकत का निशाना हमेशा कमज़ोर होता है। आप देखिए कि लड़कियों के स्कूलों को तबाह करना, और अब लड़कों के स्कूलों की भी बारी आई है। तालीम बुनियादी तौर पर शऊर पैदा करती है। शऊर के बग़ैर ईमान के भी कोई मानी नहीं होते, और शऊर के बग़ैर तहज़ीब भी कोई मानी नहीं रखती। इल्म की बदौलत आप अपनी क़दरों को अपनी ज़िंदगी में समोते हैं, शामिल करते हैं और उस पर अमल करने का इरादा करते हैं, और फिर तालीम आपके उस इरादे को आगे बढ़ाकर ले जाती है। और तालीम की एक बहुत उम्दा बात ये भी है कि जो आज हमने देखा है, अगर वो कल गलत हो जाता है तो हम उसे छोड़ देते हैं और एक नई बात को सीखने लगते हैं। यानी जहन आपका खुला रहता है, नज़र आपकी कभी तंग नज़री की तरफ माइल नहीं होती और कुशादा ज़रफ़ी पैदा होती है। ये कैसी तब्दीली लाना चाहते हैं जो सिर्फ़ एक हुक्म के तहत तब्दीली आएगी, और तब्दीली बहुत बेहतर। और खैर ये भी शायद कहना गलत ना होगा कि जो बिगर क्वेश्चन है हो गया मॉरल लेजिटिमेसी इस वॉर की। अब सवाल ये नहीं रहा, हर कोई ह्यूमन फेस इस कॉन्फ्लिक्ट का इग्नोर कर रहा है। इसके साथ ही बाबक साहब, पेशावर की जानिब आपकी तरफ आऊंगी। आपने भी मुस्लिम साहब की सारी गुफ्तगू मेरे साथ सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मोहतरमा, मैंने तो अपने भाई मुस्लिम खान की जी मैंने सारी बातें उनकी सुनी है, उनकी जज्बाती तकरीर मैंने सुनी है। हम इसी बात पे हैरान हैं कि मेरे भाई ने एक अजीब किस्म की बात की है कि यहाँ पे मतलब महरबी तहजीब को परवान चढ़ाया जा रहा है या फहाशी और उरियानी को मतलब आम किया जा रहा है। हम नहीं समझ रहे हैं कि बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक पख्तून जितनी भी बच्चियाँ और जितने भी बच्चे ये स्कूलों में जा रहे हैं, तो कम से कम ये पूछना चाहिए हम सबको कि क्या ये बच्चे या बच्चियाँ अमेरिकन हैं, या क्या ये रूसी हैं, या क्या यूके की हैं। ये तो हमारी बच्चियाँ हैं, ये तो हमारे बच्चे हैं। और हम तो नहीं समझते कि मतलब अपनी बच्चियों को बंदा देख के किस तरह कहा जा सकता है कि मतलब ये फहाशी कर रहे हैं या उरियानी कर रही है। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसानियत की कौन से ज़ाब्ते में है, ये इस्लाम के कौन से वस्फ में है, कौन से कलाम में है। और मैं नहीं समझता नऊज़ुबिल्लाह कि ये हमारे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से नऊज़ुबिल्लाह इससे पहले कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं जो मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूंगी कि अभी तक जो मुस्लिम साहब ने सारा कुछ कहा, कुछ बातों पे उनने डिनाई कर दिया, कुछ बातें एक्सेप्ट की, कुछ बातें वही रिपीट की। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सच था या गलत था, जो सारी बातें जो मीडिया के अंदर भी तस्लीम? नहीं मोहतरम, आप मुझे वक्त दोगी। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम मुस्लिम खान साहब की सवालों के जवाब देंगे, ये हमने सारे पुख्तूनों को मैसेजेस देने हैं, हमने सारे दुनिया को मैसेज देना है। हमारे मुतालिक जो तासुर कायम हो रहा है, यही मीडिया है जिस पे हम आके मतलब सारी दुनिया को ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि हु आर वी, कि हम क्या हैं। बिल्कुल। बात ये कि निसाब की अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मैं इन लोगों को इन्वाइट करता हूँ कि हमारे भाई हो आप आ जाओ। निसाब में अगर आप लोगों को कोई कमजोरी नजर आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप आ जाओ। और बाबक साहब, आपने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि जिस तरह पूरी दुनिया ने हमारे मुल्लास को सो कॉल्ड अफगान जिहाद के दौरान हथियार प्रोवाइड किए, अब और आज उन्हें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये भी कि आप 5500 स्कूल भी बनाना चाहते हैं फ्रंटियर में। आपको अभी तक कहीं से एजुकेशनल एड मिली है हुकूमत या बैरून ममालिक से?
بالکل جی، میرے خیال میں تو ساری دنیا کا، ہاں بالکل میں تو ساری دنیا کا ان پارٹیکولر انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی بھی مطلب ڈونرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو 9/11 کے بعد ہماری حالت بن گئی ہے، ہمارا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، تو بالکل میں تو پرسنلی اور حکومت کے ایک حصے کے حوالے سے مطلب میں مشکور ہوں کہ وہ لوگ ہمیں ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ان لوگ ہمارے ساتھ مطلب اچھا وہ بھی کر رہے ہیں۔ میں بات پہ آ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نصاب کی جو بات ہو رہی، نصاب میں کمزوری ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم پختون ہیں، ہمارے کچھ روایات ہیں، ہمارے کچھ ضابطے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کی مطلب کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ہمیں مل بیٹھ کے اس طرح کرنا چاہیے کہ نصاب میں جو چینجز لانا چاہیں ہمیں مل بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں جو شریعت کی نفاذ کی بات ہو رہی ہے اور جس انداز سے بات ہو رہی ہے، تو دیکھا جائے تو پھر تو ہمیں سیرت محمدی کی طرف جانا چاہیے، اور میرے خیال میں ہمیں یہ بات بھولنا نہیں چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کہ سیرت محمدی ہے کیا۔ چلیں پھر ایک اور سوال اس سے، جی آئی تھنک ڈاکٹر عارفہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ مسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور طالبان ہیں، وزیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور پختون ہیں، ابھی تک پاکستانی کوئی نہیں ہوا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ نہیں محترمہ، بات یہ نہیں ہے، اب جو آپ کی بات صحیح ہے، مطلب ہم اسی نظر سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہماری شناخت ہے اور ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم پختون ہیں، بے شک ہم پاکستانی ہیں، اس سے کون انکار سکتا ہے، مجھے بابک صاحب، میں اس سے پہلے انور صاحب پہ آؤں، ایک سوال جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا الحمدللہ لوگ پوچھ رہے ہیں، فنڈز بھی ان کا فنڈز کا انتظام ہو رہا ہے، تو یہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے جو سارے بچے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا، وہ جو سارے اساتذہ ہیں جن کو ڈرا دیا گیا ہے، دھمکا دیا گیا ہے، اور پھر جو وہ والدین ہیں جو مینٹلی سہم چکے ہیں، جن کو نوٹسز دیے گئے ہیں اسکولز کے آگے کہ اپنے بچوں کو ادھر نہ لائیے گا، کل ہم اڑانے لگے ہیں اس بام کو، ان سب کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ بالکل جی، میرے خیال میں آپ خود سوچ سکتی ہے کہ اگر ایک سکول کے بنانے پہ 2 سال لگتے ہیں، اگر ایک سکول کے بنانے پہ 25 لاکھ روپیہ لگتا ہے اور وہ سکول 5 منٹ میں کوئی اڑاتا ہے، تو آپ لوگوں کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر 2 سال میں ایک سکول بنتا ہے اور 5 منٹ میں لوگ اڑاتے ہیں تو یہ کتنی مشکل بات ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی جتنی بھی ہمارے ڈونرز ہیں، بالکل دے آر ایگری ٹو ورک ود اس ان ایجوکیشن سیکٹر ان پرٹیکولر، اور انشاءاللہ جو ہی یہ حالات صحیح ہو جائیں گے، ہم نے دیکھیں رینٹڈ بلڈنگز ہم نے لیے ہیں، ہم نے سیکنڈ شفٹ شروع کی ہے، ہم نے کسی بھی حوالے سے مطلب جو ایک انسانی آفت میں اس کو کہتا ہوں، جو آفت آئی ہے ہماری بچوں پہ اور ہماری بچیوں پہ اور ہمارے مختلف اضلاع پہ، تو یقینی بات ہے کہ مطلب بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اور ہمارے لیے مرحلہ بہت ہی تو بالکل مشکل ہے۔ مگر میں آپ سے بابک صاحب ابھی تھوڑی دیر میں پھر آپ کی جانب آؤں گی پوچھنے کے لیے کہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ تو ہم سب نے ابھی ایکنالج کر لیا ہے۔ انور صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو پرابلم ہے نا وہ 2 فیسڈ ہے، 2 پرونگ پرابلم ہے جسے کہتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ جدھر مسلسل بچوں کے اسکولوں کو اڑایا جا رہا ہے، اب تو لڑکوں کے اسکولوں کو بھی اڑایا جا رہا ہے، کل رات کو بھی ہم نے یہ سنا ایک اور ایجنسی کے اندر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دوسری جو سائڈ پہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ادھر مقامی طالبان ہیں وہ اسکولوں میں جا کے لڑکوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو جہاد کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کو انسرجنسی اسکول لے کے جا رہے ہیں، ان کو ٹریننگ اسکول لے کے جا رہے ہیں، واپس قبائلی علاقوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور آئی تھنک پچھلے 2-3 منتھس کے اندر جو میں نے سٹیٹس پڑھے ہیں، ڈزنز اینڈ ڈزنز آف بوائز ہیو بین ٹیکن بیک ٹو دی ٹرائبل ایریاز۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا آئیڈیل جواب تو آپ کو مسلم صاحب سے لینا چاہیے تھا، مگر میں آپ کو نہیں، آئی وانٹ ٹو نو کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ ہو رہا ہے، اٹس ناٹ کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، what are we looking at if we keep going like this? We are looking at something vital to our education system and nation building. Constitution میں it is the demand on the state کہ basic education ہر شہری کا حق ہے regardless of gender. یہ ایک constitutional requirement ہے state کی۔ apart from that اگر کوئی بھی شہری writ of the state کو چیلنج کرتا ہے تو ہم نے اس کو militant یا یہ نہیں کہنا، ہم نے اس کو دہشت گرد کہنا ہے، ہم نے اس کو پاکستان کا غدار کہنا ہے۔ اب جب تمام قوم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے اور اس میں ہم نے اپنے لیے ایک سلسلہ اور راستہ تعین کیا ہے، تو پھر اگر کوئی لوگ بیچ میں آ کے بندوق کے ساتھ، توپ یا بارود کے ساتھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں۔ ہم کو انہیں گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے کہ جناب یہ اسلامسٹ ہیں یا ملیٹنٹس ہیں یا فلاں، یہ دہشت گرد ہیں، اور ان کا صرف ایک پرپس ہے کہ ہم کو 1400 سال پرانا سیدنا رسول کے بعد سے پہلے کے ڈارک ایجز میں دھکیل دیں۔ بالکل بالکل۔ دوسری بات، مجھے منسٹر صاحب کی بات اچھی بھی لگی، اس میں ایک چھوٹی سی ہم کو بات سمجھنی چاہیے، اور آپ کے سوال سے مجھے اختلاف ہے کہ یہ ڈونر ایجنسیز
مہر دنیا میں پچھلے 15-20 سال میں جو قومیں آگے آئی ہیں وہ ڈونرز کے ساتھ نہیں آئیں. انہوں نے اپنی چادر کو دیکھا, اس کے حساب سے اپنا بجٹ کیا اور اپنے آپ کو بڑھایا. جی اب میں آپ سے مثال دے رہا ہوں, چند ایک فیکٹس ہیں جو بہت اگلی ہیں, آپ انہیں غور سے سنیے. ساری دنیا کی جو جتنی الٹریٹ یوتھ ہے 50% آف اٹ از ان ساؤتھ ایشیا, اور اس 50% میں سے اباؤٹ 25 to 30% از ان انڈیا. اب انڈیا کی آبادی ہم سے 7 گنا زیادہ ہے, 8 گنا زیادہ ہے, اور ہمارے ہاں اگر ان کے ہاں 360 ملین پیپل یا 380 ملین پیپل اگر الٹریٹ ہیں, آدھی ان کے ہیں, تو جو ریمیننگ لاٹ ہے چاہے بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, ان سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. بالکل. اور اگر پر کیپیٹل کے حساب سے لگائیں تو پاکستان از دی موسٹ الٹریٹ کنٹری آن دی پلانٹ. تو اب تو ہم اسی کی وجہ سے صورتحال میں ہیں نا. سنیے, اب سب سہارا کی بات کرتے ہیں, افریقہ کے ریگستانوں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں جو الٹریسی ہے وہ سب کچھ سے زیادہ ہے. جب ہم غربت کی یا باقی کی بات کرتے ہیں وہاں کی مثال دیتے ہیں. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیے تو پاکستان کے فیکٹس اینڈ فگرز اس سے زیادہ ہیبت ناک اور کم ہیں, وہ ہم سے آگے ہیں. بالکل. مگر انور صاحب, اگر ہم اسی طرح اپنے نوجوان لڑکوں کو اسکولوں سے اٹھا کے جہاد کیمپس میں لے کے جاتے رہے, چھوٹا سا سوال, بریک کا ٹائم ہو گیا, مجھے 2-3 لفظ میں بتائیں کیا مستقبل ہے, آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کڈنیپنگ ہے, اور یہ تو ریٹ آف دی اسٹیٹ کو چیلنج, اور اس میں حکومت کو بہت ایکٹیولی ان لوگوں کو گلوریفائی کرنے کے بجائے, دیکھیے یہ جو تعلیم ہے, اگر ان کو دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کو تو اور کچھ پتہ نہیں ہے. جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے اسلام آباد سے فرمایا تھا کہ تعلیم کا مقصد ذہن کو کھولنا ہے. اٹ از یور ابیلٹی ٹو لرن, ایبزارب نیو آئیڈیاز, کانسیپٹس, اور اسی لیے اجتہاد کی بات بھی ہے. اور منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم سے آ کے مل کے بیٹھیں. سلیبس چینج کرنا تو یہ ویسے ہر 3 سے 5 سال میں ہر چیز کا سلیبس چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ نے نیوٹونین فزکس پڑھی تھی تو آئنسٹائنین فزکس آ گئی, اور آج کل بلیک ہول اور کانسپٹس آ رہا ہے. ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, علم میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آپ کو تو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کرنا چاہیے, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. کہ اس اپڈیٹ کے حوالے سے لوگ کیا کہیں گے جس کو سلیبس کو آپ جب جہاد کیمپ بنا دیں. مگر ناظرین, یہ اس کا جواب سننے کے لیے اور باقی ساری باتوں کے لیے you have to stay tuned because we have to go on a very short break. Gonna be right back.